السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ ثولات الأضاليل بالقول بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اور ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن بندوں پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، انبیاء میں سے جو ذریت آدم میں ہیں اور جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، یا وہ ذریتیں جو ابراہیم اور اسرائیل کے سلسلے میں پھیلیں، یہ سب کے سب وہ بندے ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمان خروا سجدا وبکیا، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے. انبیاء کا شعار سجدہ، انبیاء کا طریقہ سجدہ، اولیاء کی زندگی سجدہ، محبت کا راز سجدہ، معرفت کی تلاش سجدہ، اور پھر اس تذکرے کے ساتھ کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے انبیاء میں سے، ان کا شعار ہی یہ ہے کہ جب رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تقاضائے رحمانیت سجدہ، یعنی جہاں یہ امر واضح ہو کہ وہ اپنے خان کرم سے فرعون کو بھی سرفراز کرے اور موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی عطا کرے اور نمرود کو بھی، اسی کے خان کرم پر دوست اور دشمن پرورش پائے، اور اسی کی رحمتوں سے موحد اور مشرک استفادہ کریں، تو وہ رحمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ
اے انسان اب تو سجدہ کر دے، اب تو سجدہ کر۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں میں مختصر سی توجہ کا طالب ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ سجدہ 64 مقام پر، 64 مقام پر لفظ سجدہ ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہوئے جائیں مسلسل قرآن کی تلاوت کے دوران میں، تو ایک مقام پہ آپ کو یہ ارشاد بھی ملے گا سورہ رعد میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اسی کو سجدہ کرتے ہیں زمین و آسمان میں جو بھی ہے، من ذوی العقول کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے اذلال، ان کے سائے، فقط یہی نہیں کہ جہاں آفتاب کسی چیز کو اپنے سامنے حائل دیکھ کر سایہ ڈال دے، نہیں، ان کے اثرات جہاں تک جائیں، ان کا نفوذ جہاں تک جائے، ان کا ذل بننے کی جو کوشش کریں، وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات میں ہر شے سجدہ کرتی ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض وظلالہم بالغدو والآصال، ان کے اذلال بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کے ذل بھی سجدہ کرتے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ رعد ہے۔ اور اس کے بعد ہی ارشاد ہوا سورہ نحل میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے کہ اللہ کو ہر شے سجدہ کرتی ہے، جو بھی آسمانوں میں ہو، جو بھی زمینوں میں ہو۔ وہ ذوی العقول ہو تو سجدہ کرے، غیر ذوی العقول ہو تو سجدہ کرے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو سجدے کا انکار کر دے۔ ایک ایک ذرہ سجدہ کر رہا ہے، ایک ایک ذرہ مقام تسبیح پر ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہی کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ما من شیء الا لہ لسان ملکوتی ناطق بالتسبیح، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی زبان ملکوتی نہ ہو جو اس سے تسبیح ہو، تقدیس ہو، تحلیل ہو، تمجید الہی۔ ساری کائنات تسبیح کی منزل پر ہے، تقدیس کی منزل پر ہے، اور پھر تسبیح ہو، تقدیس کا کمال، انتہائے بندگی، انتہائے بندگی۔ کچھ منازل کے بعد پہلی منزل کہ جہاں توجہ ایک طرف ہو، رخ حیات ایک طرف ہو، لکل وجہۃ ہوا مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے، وہ اسی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، یہ قیام ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے توجہات کو اپنے خالق اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف مبذول کر رہا ہوں، معطوف کر رہا ہوں، اور یقیناً میرا قیام اسی کے لیے ہے۔ یہ ایک صورت بندگی ہے۔ اور پھر رکوع کہ جہاں یہ بھی پسند نہ ہوا کہ میں حالت قیام میں اپنے انا کو منواؤں، جو پڑھا ہی نہیں، یہ قیام بھی نہیں بلکہ رکوع چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری منزل، آخری منزل، انتہائی منزل عبادت کہ جہاں نہ قیام پسند ہے نہ رکوع پسند ہے، اب سجدہ چاہیے، اب سجدہ چاہیے، اب فنائے ذات چاہیے، اب ہم کو اپنی بقا نہیں، اب کسی اور کی بقا منظور ہے۔ سجدہ شرافت انسان، سجدہ کمال حیات انسان۔ ارے دل تڑپے تو سجدہ کرے، کوئی نعمت ملے تو سجدہ کرے، ذرا سی کوئی اچھی بات ہو جائے تو سجدہ کرے۔ یہ سجدے کی عادت انسان کو کامیاب و کامران بنائے گی۔ نہ گھبراؤ سجدے سے، نہ بھاگو سجدے سے، منہ نہ پھیرو سجدے سے۔ حریم تیرا
خودی غیر کی معاذ اللہ دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس طرح سے انسان اپنی ساری زندگی میں ان لمحات کی قدر کرے کہ جہاں دل تڑپ کے یہ چاہے کہ چلو سجدہ کرے، چلو سجدہ کرے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وقت سجدہ آئے، یہ ضروری نہیں کہ وقت عبادت رہے. بھئی ذرا سی نعمت ملی سجدہ، ذرا سی عطا نظر آئی سجدہ، ذرا سی خوشی معلوم ہوئی سجدہ. نہیں، ذرا سا غم آ گیا سجدہ، ذرا سا اندوہ پیدا ہو گیا سجدہ. تو غم و ہم میں اور خوشی اور مسرت میں سجدے کی عادت یہ انبیاء کا شعار ہے. مگر اس کے ساتھ قرآن نے کہا یوں سجدہ نہیں کرتے، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو رونا اور سجدے میں گرنا یہ انبیاء کا شعار ہے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. سورۃ الفرقان 25واں سورہ ہے قرآن کا. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کو خطاب کرتا ہے تو کہتے ہیں تم سلامت رہو، تم اچھے رہو. یعنی ان کی باتوں میں یہ مٹھاس ہے. وَيَبِيتُونَ لِلَّهِ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ رحمان کے بندے ہیں کہ جب ان کی راتیں آتی ہیں تو کبھی ان کو سجدوں میں دیکھو گے، کبھی ان کو حالت قیام میں دیکھو گے. رحمان کا بندہ ہی سجدہ کرتا ہے. وہ سجدہ کہ جہاں کبھی کبھی انسان انتہائی کفر کے باوجود، انتہائی انشقاق کے باوجود، انتہائی عدوان کے باوجود ایک منزل محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے میرا پیدا کرنے والا، کوئی ہے میرا خالق. اور سجدہ بے اختیار، سجدہ بے اختیار. فرعون نے موسیٰ سے بحث کی، وہ ما رب العالمین، عالمین کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے بتلایا رب السماوات والارض ما بینہما ان کنتم موقنین. اپنے دربار والوں سے کہا کہ سنتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے اختیار موسیٰ نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے. پہلے دربار کو کہا رہی یہ تو مجنون ہو گیا ہے، مگر موسیٰ رکتے نہیں ہے. کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین. وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اور اگر تم یقین لاؤ. اس نے کہا ہم تم کو سزا دیں گے. اور تجویز یہ قرار پائی کہ جادوگروں کو بلایا جائے، وہ اپنے سحر سے موسیٰ کو شکست دے دیں. جادوگر جمع ہوئے. فالقا عصاہ، موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینک دیا. فاذا ہی تلقف ما یافکون، جیسے جیسے ان کے اسی اور ان کی رسیاں سانپ بنتی جا رہی تھی، موسیٰ کا عصا ان کو بلا کرتا جا رہا تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پورے ساحر سجدے میں گرے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پورے ساحر سجدے میں گر گئے اور بے اختیار کہا آمنا برب العالمین، ہم نے عالمین کے رب پر اب ایمان لا لیا ہے. کون عالمین کا رب؟ نسبت بھی چاہیے تھی رب موسیٰ عالمین کا رب ہے، تاکہ کوئی اور دھوکہ نہ کھائے. اضافتوں کو دیا، اضافتیں ہر دور میں لازم ہے. معلوم ہو کہ ربوبیت
کی اضافت کس سے ہے؟ ان بندوں کا تذکرہ کیا، رب موسیٰ و ہارون ہم ایمان لائے۔ فرعون نے بگڑ کے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے؟ اچھا، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ سیدھا پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو چونکہ سجدہ کر چکے تھے، اب سجدے کی طاقت یہ ہے کہ بے اختیار کا لازم اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اب ہم کو ڈر نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف آ کی طاقت ہے، جو پیشانی سجدے میں جھک پڑتی ہے، وہ پھر غیر حق سے اور غیر معبود سے وہ پھر کسی منزل پر اپنی عاجزی یا اپنی تواضع کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ اس میں ایک ایسی قوت آتی ہے کہ جب فرعون کی ساری سزاؤں کے اعلان کے بعد بھی فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو منقلب ہو گئے، ہم تو منقلب ہو گئے، سجدہ بدل دیتا ہے ہستی کو، سجدہ بدل دیتا ہے فطرت کو، سجدہ منقلب کر دیتا ہے فطرت کو۔ سجدہ انبیاء کے گروہ نے کیا، سجدہ اولیاء کے گروہ نے کیا، سجدہ انہوں نے کیا جنہوں نے رحمان کو رحمان مانا، جنہوں نے رحمان کو رب العالمین مانا، اور اب اس منزل پر پیغمبر کو سورہ شعراء میں حکم ہے کہ وہ توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو اپنے رب پر بھروسہ کر جو تجھ کو قیام کی حالت میں دیکھتا ہے اور اس وقت تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے والا۔ امام فخر الدین راضی نے اس کی تفسیر کی، وہ تقلب کا فی الساجدین، کہ جب تو ساجدین میں کروٹیں لے رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ آبائے پیغمبر ہیں، یہ اجداد پیغمبر ہیں، جو سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، جو سب کے سب رحمان کو رحمان ماننے والے تھے، جو سب کے سب رب العالمین کو رب العالمین جاننے والے تھے۔ پیغمبر کے آبا و اجداد ساجدین میں تھے، ساجدین میں تھے، اور وہ جن کو پیغمبر نے ادب سکھلایا، ان کا عالم یہ ہے کہ قرآن نے جب ان کا قصیدہ شروع کیا تو آواز دی، ان سورہ توبہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے یہ کہہ کے کہ اب ابدی نعمتیں دیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، ذلک هو البیع العظیم، فوز العظیم۔ بس سنو کہ تمہارے لیے یہ فوز عظیم ہے، اس سودے پر ناز کرو۔ یہ کون ہے قتل ہونے والے، قتل کرنے والے، قتال کرنے والے، نفسوں کو بیچنے والے؟ یہ کون ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون، یہ توبہ کرنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حمد کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف الناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ معروف کا حکم دینے والے، یہ منکر سے روکنے والے، یہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان صاحبان ایمان کو خوشخبری دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی سجدے کی منزل تائبین کے بعد ہے، عابدین کے بعد ہے، حامدین کے بعد ہے، سائحین کے بعد ہے، راکعین کے بعد آخری منزل عمل
साजिदून, सजदा करने वाले। सजदा इंतहाए बंदगी, सजदा खुलासा बंदगी, सजदा इंतहाए जिंदगी, और सजदा वो कि जहां इंसान सही माना में अगर ये तय कर ले कि हम अपने अपने रहने के मकामात में एक ऐसी मखसूस जगह बना लेंगे जहां हर आन और हर लहजा जब दिल चाहे एक सजदे बेख्तियार हो जाए, दुआ की और कुछ पढ़ने की और तस्बीह की, और तस्बीह को बतलाने की चलना जरूरत नहीं, सजदा हो, दिल तड़प जाए, मालिक तेरा शुक्र है, सजदे का मौका मिला, मालिक तेरा एहसान है, सजदे का मौका मिला। सजदे की हकीकत को जानो, सजदे को समझो, दिल तड़पे, दिल बेचैन हो, दिल में इस्तरार की कैफियत हो, और इंसान चाहे कि बस ये पेशानी खाक पर रख दी जाए, ये पेशानी खाक पर रख दी जाए। मुमकिन है कि दुनिया इसको दीवानापन पहले समझे, पहले दुनिया इसको दीवानापन समझे, ये बार बार सजदा करता है, मगर इनको क्या मालूम कि साजिदीन का सरदार कौन है, क्या मालूम कि आबिदीन का सरदार कौन है, इनको क्या मालूम कि सजदा करना कितनी बड़ी नेमत है। मकाम रुकू अजमत इलाही का तसव्वुर है, मकाम सुजूद उलूब इलाही का तसव्वुर है। वहाँ सुब्हान रब्बियल अज़ीम कह के आगे बढ़ गए, यहाँ सुब्हान रब्बियल आला कहते हुए सर रख दिया। यह उलू ही उलू है, मालिक तेरे लिए उलू है और मेरी पस्ती को तू जानता है। और इस तरह मकाम तज़र्रुअ में जब किसी ने सजदा किया तो फिर उसकी हकीकत न पूछो, उसकी हकीकत न पूछो। आपने देखा पहला झगड़ा तो इसी सजदे में हुआ था ना, पहला सजदा तो इसी झगड़े में हुआ था। और फिर रसूल को यह कहना पड़ा, रसूल को मा कान अली मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून, और 30वां सूरा सूरह साद कि मैं नहीं जानता कि मलाए आला में क्या हंगामा था। हाँ मुझे वही आई, हाँ मुझे वही आई, और वही में कहा गया इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। मैं एक बशर को मिट्टी से बना रहा हूँ, जब मैं उसमें अपनी बाज़ रूह डाल दूं और उसका तस्फिया कर लूं तो तुम सब के सब सजदा करना। सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अस्तकबरा, सबों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आगाज़ हयात इंसान का झगड़ा है, उसने सजदा नहीं किया। और जब उससे पूछा गया कि मा मना कान तस्जुदा लिमन खलक़त बियदैया, किस चीज ने मना किया तुझको इस सजदे से जिसको मैंने अपनी कुदरत कामिला से बनाया था, तो उसने ये जवाब नहीं दिया कि तुझको एक मानकर दूसरे को कैसे सजदा करूं। उसने जवाब ये दिया खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से पैदा किया, और इस तरह से मैंने ये जान करके मैं अपने आप को अफजल जानता हूँ, मैंने सजदा नहीं किया। आवाज आई फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, जाओ यहाँ से जाओ, तुम रांदे बारगाह हो। सजदे पे झगड़ा था, सजदे पे झगड़ा था, और वो सिलसिला बढ़ता चला, आगे बढ़ता चला। बतलाना ये था कि एक मंजिल एहतराम है, एक मंजिल एहतराम है जहाँ हम ये चाहते हैं कि जिस किसी के एहतराम को जाहिर करें, जिस किसी के एहतराम को जाहिर करें, दुनिया की परेशानियों को वहाँ कम कर दें। और जाहिर है कि हमने हुक्म दिया था सजदे का, किसी और ने नहीं दिया था, हम चाहते थे सजदा। तो इस तरह से ये रोज़ अव्वल से ये झगड़ा चला, और फिर एक एक नबी का ये शार बन गया कि हम सजदे से कभी रूह ताबी नहीं करेंगे, कभी सर ताबी नहीं करेंगे, कभी नहीं हटेंगे। सजदा करने वालों को हमने देखा, और सजदा करने वाली कैफियतों से हम दो चार हुए। बहरहाल उस मंजिल पर हम पहुंचे कि
کہ جہاں اقبال کہتے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، وہ جو تیغ کے نیچے لا الہ کہے، اور وہ کہ جس کے خون میں سے لا الہ نمو پائے، لا الہ کا نمو اس خون سے ہو، اور اس کے بعد جہاں کا کہ ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے لرزت السجود او زمین، وہ بے یقینوں کو یقین دینے والا ہے، وہ جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی، ان کے لرزت السجود او زمین، وہ جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی۔ میر تقی میر دفتر چہارم عجیب شان سے گفتگو کی، کہا کہ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرا، شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں، بے یقینا راو یقین، ان کے بخشد بے یقینا راو یقین، ان کے لرزت السجود او زمین، جس کے سجدے سے زمین کانپ اٹھتی ہے۔ تو یہ ہے وہ سجدے کا مقام جہاں صحیح معنی میں بندگی کا ادب سکھلایا گیا، جہاں یہ بتلایا گیا کہ راز عبادت کیا ہے۔ بہرحال اگر ذہنوں میں رہے، اگر پیغام کی حفاظت کی جائے تو طرف کر ایک سجدہ، حالت استقرار میں ایک سجدہ، پہلی آسمانی وحی، پہلی آسمانی وحی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت سجدے کی آیت، سجدہ واجب، جہاں کہا گیا کہ یہ انسان باغی ہو گیا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو بغاوت کرتا ہے۔ کہہ دو اے حبیب کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اگر یہ باز نہ آئے تو اس کی جھوٹی پیشانی کو پکڑ کے ہم کھینچیں گے۔ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، وہ اپنے دوستوں کو پکارے، ہم جہنم کے شعلوں کو آواز دیں گے، کلا خبردار لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ آخر کے دو لفظ ہیں، اگر پڑھتا ہوں تو سجدہ واجب ہے، اس لیے ترجمہ کرتا ہوں، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرنا مجھ سے مل جانا۔ اللہ لا تطعہ، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ پیغمبر کو پہلی وحی میں یہ نسخہ بتلایا گیا، اور حسین نے 61 ہجری میں آخری سانس میں اس پر عمل کیا کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے، ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ تقرب کے لیے سجدہ، کلا لا تطعہ، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اب دو ہی لفظ ہیں وہاں، سجدہ کرو اور قرب پالو، سجدہ کرو اور قرب پالو۔ تو اس شان سے کوئی ہے سجدہ کرنے والا؟ اس شان سے ہے کوئی سجدہ کرنے والا کہ جہاں کائنات لرز جائے، سجدے کے لیے کائنات لرز جائے، سجدے کی تیاری کے لیے، سجدے کی تیاری کے لیے قیام ختم ہوا، رکوع ختم ہوا، نہیں، سجدے کی تیاری کے لیے کائنات کو چھوڑنا ہے۔ کیا بیٹا نہیں، بھائی نہیں، بھتیجے نہیں، بھانجے نہیں، اب گھر نہیں، اہل حرم نہیں، بہنیں نہیں، اب میں اور میرا معبود نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ یہ تھی سجدے کی منزل، یہ ہے سجدے کا مقام،
کس شان سے سجدہ حسین کو منظور ہے، کس شان سے سجدہ میرے آقا و مولا کو منظور ہے۔ پیغمبر کا نواسا ہے، اس نے اپنے نانا کو بھی سجدے میں دیکھا، بہت نزدیک سے دیکھا، کاندھے پر سوار ہو کے سجدوں کو دیکھا۔ اسی حسین کو معلوم ہے سجدے کا اخلاص کیا ہے، اخلاص بندگی کیا ہے۔ اس سجدے کی تیاری میں سب کو چھوڑ کے چلے، آواز دی کہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی السلام۔ ان سب کو حسین کا سلام آخر پہنچے۔ عابد بیمار کو خدا حافظ کہا، بہن سے عابد بیمار کے لیے کچھ باتیں کی، وصیتیں کی، باہر آئے، سواری کو طلب کیا، چاہا کہ سوار ہو جائیں، بیٹی نے دامن تھا۔ بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ بی بی نہ روکو، بی بی یہ وقت فریضے کے ادا کرنے کا ہے، یہ وقت وعدہ طفلی کے ادا کرنے کا ہے، بی بی اس وقت نہ روکو۔ تو بچی نے کہا جائیں، آپ شوق سے جائیں۔ میر انیس نے کہا بے اختیار کہ ایسے موقع پر بیوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، میں رات کو مقتل میں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر کھلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی۔ اصغر میرے ساتھ آج میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بیوی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ اب یا شاہ افراد، اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس سب شب کو تڑپ کر یہ دل افزار۔ کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے۔ اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا، اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہے فرزند کہ سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پتر، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پتر ہے۔ شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی۔ شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی۔ پوجے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں، محبوب الہی کے نوازتے ہیں سکینہ، ہم بھی کا کئی روز بیوی کو رخصت کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں آئے، ہائے وہ 10ویں محرم کی عصر، وہ نماز ظہر کا وقت ختم ہو چکا، عصر کی تیاری ہے، حسین سجدہ آخر کے لیے بے چین آئے، کچھ دیر تک تو حملہ کیا، خوب لڑے، فاتح خیبر کا لال تھا کیسے نہ لڑا، ایک مرتبہ لاش پسر نظر آئی تو صرف اتنا کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے، پدر کی جان۔ اس کے بعد تلوار کو روک لیا، زخمی ہوتے چلے، ذوالجناح کی گردن میں ہاتھ ڈال اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، اس
وقت کون حق کا رفاقت کرے ادا؟ ہے یہ گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم، چاک چاک پر زینب نکل، زینب نکل، حسین طرف کربلا کے میدان میں کون بین کرے، کون فریاد کرے؟ محمد کی بیٹی تھی تو چیختی ہوئی پھر رہی تھی، جو آواز دے رہی تھی کبھی بیٹی کو کہ زینب نکل، اور کبھی کہہ رہی تھی اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ۔ چوتھا مصرع انیس نے کیا دیا آپ کو معلوم ہے؟ اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر بے وفا کہی ہے، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ حسین ابن علی پشت ذوالجناح پر جھوم رہے تھے تو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، اور ایسے میں حسین ابن علی زمین پر آئے اور آتے ہی وعدہ طفلی یاد آیا۔ انبیاء کی سیرت تھی، وہ وارث آدم تھے، وہ وارث نوح تھے، وہ وارث موسیٰ تھے، وہ وارث عیسیٰ تھے، وہ وارث ابراہیم تھے، وہ وارث محمد تھے۔ گرتے ہی سجدہ کیا، یہ سجدہ ہے جس کا اقبال نے بھی ذکر کیا، یہ سجدہ ہے جس کا سارے شعراء نے ذکر کیا، یہ سجدہ ہے کہ وہ جلتی رہتی پر پیشانی کو رکھ کے آواز دی کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، وہ صبرن علی بلائک، اور تیرے امتحان میں صابر ہوں، لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیث، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے۔ اور آخر میں سجدے میں ایک دعا کی، عجیب دعا تھی، اور ایک ذرا سا ٹکڑا، الہی قد وفیت پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ سجدہ ختم ہوا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا۔ کربلا کے میدان میں شام ہوئی، ہائے شام غریبہ، ایسے موقع پر بہن بھی آئی، بھائی کو سلام کیا، رخصت ہو گئی، مگر سکینہ کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی پوچھاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا، جب خیمے جل چکے اور جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا جمع کر کے، تو دیکھا سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جلے ہوئے خیموں میں ڈھونڈتی چلی، عابد بیمار سے پوچھا، ام کلثوم سے پوچھا، ایک ایک بی بی سے پوچھا، میری بچی تو نہیں ہے، بچی تو نہیں ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، سب چپ ہو گئے۔ ہر طرف آواز دی، ہر طرف آواز دی، ہر طرف ڈھونڈتے ہوئے پھری، مگر جب کہیں سے کچھ جواب نہ آیا تو دریا کی طرف گئی،
آواز دی ابا ابا کوئی جواب نہیں آیا. جلدی جلدی سودال قتل گاہ میں آئی. آواز دی بھائی کیا سکینہ آئی ہے. آواز آئی زینب آہستہ بولا. سکینہ سینے میں سکینہ سینے میں سو رہی. وہ 11ویں کی شب اور وہ سکینہ کی نیند سینے حسین پر. زینب نے جا کے بی بی سکینہ کا بازو تھاما. اٹھو سکینہ اٹھو. اس طرح سے کوئی راتوں کو گھر چھوڑ کے نہیں سوتا. تو کہنے لگی گھبرا کے پھپھی اماں میرے بابا بھی تو سو رہے.